الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ تحریک انصاف کے ناظرین، آج بھی 45 مزید ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کیے ہیں اسپیکر نے اور الیکشن کمیشن کو بھجوا دیے گئے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ کیوں اتنی سپیڈ سے استعفے منظور کر رہے ہیں؟ اصل حقائق یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ 172 کا جو حصہ ہے نا وہ کھو چکی ہے ہدف، اور ان کے پاس بندے نہیں ہیں، یہ صرف لوٹوں پر انحصار کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے وہ چاہ رہے تھے کہ ہم استعفے جو ہمارے ہیں باقی 45 وہ رک جائیں۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ آج فواد چودھری صاحب نے بھی یہ بتایا، ٹویٹ کیا بلکہ اس پر، کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ریاض جو اپوزیشن لیڈر بنا ہوا ہے، نام دہاد منحرف ہو کر لوٹا، اس کو ہٹانے کے لیے، اور تاکہ تحریک انصاف کا اپوزیشن لیڈر آئے اور ان کو کہا جائے کہ اعتماد کا ووٹ لیں آپ، کیونکہ یہ اعتماد ایوان کا کھو چکے ہیں۔ اور یہ سب ادارے مل کر اس امپورٹڈ حکومت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی ایک کڑی آپ کو پتہ ہے، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب لگا کر، اور اس شخص نے آتے ہی وہی کام کرنے شروع کیے جو اس نے کرنے تھے۔ اس نے آتے ہی اس شخص نے ایک تو اس نے کہا جی میں پروٹوکول نہیں لوں گا، تو تم اتنے بڑے فرشتے ہو تو پھر پلی بارگین کس نے کی تھی؟ اگر آپ فرشتے ہوتے، آپ اتنے عوام کے ہمدرد ہوتے تو آپ نے وہ کرپشن نہ کی ہوتی اور وہ پلی بارگین نہ کرتے آپ۔ لیکن اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا بڑا مجرم ہوگا، جتنا بڑا ڈاکو ہوگا، اس کو فوری طور پر عہدہ دیا جاتا ہے۔ اور رؤف کلاسرا صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جی عمران خان کیسے ایک صحافی سے ہار گئے۔ رؤف کلاسرا صاحب، جب ایک صحافی ٹاؤٹ ہو اور بڑے لوگوں کے بوٹ چاٹتا ہو، رؤف کلاسرا صاحب یہ آپ کو جواب ہے اس چیز کا۔ آپ ایسے ٹویٹ کر کے جو آپ لیا کے فلاسفر بنے ہی پھرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں لوگوں کو کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ بیوقوف ہیں۔ تمام پاکستان کے طاقتور ادارے اور دنیا کے جو طاقتور ممالک ہیں وہ عمران خان کو روکنا چاہتے ہیں، اور آپ ایسے معصوم بن کر سوال کرتے ہیں ٹویٹر پر کہ جیسے آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور دوسری آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کو 25 مئی کو گرفتار ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی اکیلے کی خواہش نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کی بھی خواہش ہے، یہ باقی 14 جماعتی اتحاد کی بھی خواہش ہے، جو پوری نہیں ہوئی ہے، جو اب پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی عمران خان کو گرفتار کر کے۔ لیکن اگر انہوں نے گرفتار کیا تو یہ ان کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید طاقتور حلقے جن کے ساتھ ہو، شاید اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے جو حق سچ پر کھڑا ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو کل جو بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کا $7 کروڑ کا ایک دن میں نقصان ہوا ہے، یہ ایپٹما کا کہنا ہے۔ اور انہوں کا کہنا تھا کہ اگر یہ معاملات صحیح نہ کیے گئے لوڈ شیڈنگ کے تو یہ اربوں ڈالر کا بھی نقصان ہو سکتا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو۔ یہ اب وہ خود تصدیق کر رہے ہیں ایپٹما والے۔ اور دوسری ایک اور خبر ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کا ذخیرہ ختم ہونے لگا ہے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ بھی جو کہا ہے اسٹیٹ بینک ایندھن کے مسئلے سے بچنے کے لیے ایل سی کے معاملے میں مداخلت کرے، یہ پیٹرولیم ایسوسی ایشن کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معاملات اتنے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہاں پر سچ نہیں بتایا جا رہا۔ آپ دیکھیں کہ روزمرہ کی اشیاء مزید مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں اور کوئی اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جو گھنگرو بہن کر بار بار ناچتے تھے مہنگائی بڑھی ہے، اور ایک فارمولہ چلا ہوا تھا عمران خان کے دور میں، جب عمران خان کی حکومت آئی اور کرونا بھی تھا تو کہتے تھے مہنگائی بہت ہو گئی ہے، تو کہتے تھے تبدیلی کا مزہ چکھ لو، اور 4 گالیاں عمران خان کو نکالتے تھے اور مہنگی چیزیں بیچتے تھے۔ ان لوگوں کا اب یہی حال ہونا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ حقائق کو نہیں تسلیم کریں گے، آپ لوگوں پر بہتان لگائیں گے، تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ جبکہ پوری دنیا میں کرونا کی وجہ سے اس وقت مہنگائی تھی اور ایک بہت بڑی لہر تھی جس پر پاکستان نے دنیا کے بہترین ممالک میں شمار ہوا، بہترین طریقے سے قابو پایا۔ لیکن یہاں پر آج جو قوم مذاق اڑاتی تھی لنگر خانوں کا، ہیلتھ کارڈ کا،
آپ دیکھ لیں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اب ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب کوئی یہ نعمت سے ہمیں اللہ تعالیٰ نوازتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ذریعے نوازتا ہے، باقی سارے معاملات ڈائریکٹ من و سلوا کی طرح ڈائریکٹ آسمان سے نہیں اترتے، اللہ کسی بندے کے ذریعے نوازتا ہے۔ تو جب آپ ناشکری کرتے چلے جائیں تو پھر ایسے لوگ ہم پر مسلط ہوتے ہیں، ایسے نمونے مسلط ہوتے ہیں۔ اور اب وزیر توانائی جو ہیں وہ انہوں نے کہا جی جناب وزیر اعظم صاحب کی کوششوں سے یہ بحران ٹلا ہے۔ وزیر اعظم صاحب مستری ہیں یار، کوئی تو آپ خوشامد کی چھوڑ دیں بات، کوئی تو خوشامد چھوڑ دیں، آپ کسی جگہ پر تو چھوڑ دیں۔ ایسے لوگوں نے تو پاکستان کا بیڑا گرک کیا ہے۔ اور دوسری آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ رجیم چینج والا معاملہ بھارت میں بھی چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس پر چونکہ وہاں پر رجیم چینج ہونا بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ وہاں کے ادارے جو ہیں وہ ان کو نہ وہ حکومتیں گراتے ہیں نہ وہ بناتے ہیں، وہ اس معاملات میں بالکل ایک سائیڈ پر رہتے ہیں۔ اور امریکہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہاں پر بھی رجیم چینج کی جائے، کیونکہ بھارت کی رشیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور اچھی تجارت بھی چل رہی ہے، وہ وہاں سے تیل بھی خرید رہا ہے، گیس بھی خرید رہا ہے، اور ان کی بھی وہاں پر کافی مصنوعات جاتی ہیں۔ تو بھارت کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس سے علیحدہ ہو اور یوکرین کے مسئلے میں بالکل ایک سائیڈ پر ان کے ساتھ کھڑا ہو۔ تو بھارت نے ابھی تک تو اس بات کو تسلیم نہیں کیا، اور یہ بھی میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ بھارت میں رجیم چینج نہیں ہو پائے گی۔ وہاں الیکشن کے ذریعے ہی ہرایا جائے گا جس کو بھی ہرایا جائے گا، کیونکہ وہ قوم غداروں سے جو ہے نا ان کی تعداد بہت کم ہے۔ وہاں پر ایسے معاملات نہیں ہیں، اور وہاں کی عدلیہ آزاد ہے، اور وہاں کی عدالتیں ہماری عدالتوں کی طرح نچلی سطح پر ان کا نمبر نہیں ہے، 133واں نمبر نہیں ہے۔ اور آخر میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جو قرآن پاک کا جو اسٹوڈنٹ میں توہین کا معاملہ ہوا ہے، اس پر پوری دنیا میں مسلمان سراپا احتجاج ہیں، اور پوری دنیا میں مسلمان اس کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں جو مذہب فروش اسلام فروش لوگ ہیں وہ اس پر خاموش ہیں اور اس پر بات نہیں کر رہے، خاص کر کے سیاسی ملا ہیں۔ اور اسلام کے لیے ان کی خدمات آپ اندازہ کرنے کیا ہے۔ اسلاموفوبیا پہ کامیابی حاصل کی تو عمران خان نے کی، مقدمہ لڑا، کشمیر کے مسئلے پر عالمی فورم پہ جا کے مقدمہ لڑا تو عمران خان نے لڑا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ عمران خان نے اسلام کے والے سے آپ دیکھے جائیں تو القادر یونیورسٹی بنائی، اسلام انسانیت کی خدمت کے لیے شوکت خانم ہاسپٹل بنایا، اس کے علاوہ ایجوکیشن کی خدمت کے لیے آپ کے سامنے ہے نمل یونیورسٹی، اور عمران خان کی بہت ساری خدمات ہیں، لنگر خانے ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن ان لوگوں نے انسانیت کے لیے کیا کیا؟ سوائے اپنا پیٹ بھرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی خیر کرے اور اس ملک کو جو ہے نا اس بحران سے نکالے، اور جو ہمارے اوپر نمونے مسلط ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت بنائے۔ ڈاکو، چور، لٹیرے جن لوگوں نے بھی اس ملک کو لوٹا ہے وہ نشان عبرت بنے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ